السلام علیکم۔ منشی پریم چند کا افسانہ شرارت۔ تعارف: منشی پریم چند اردو و ہندی ادب کے بے تاج بادشاہ کہلائے جاتے ہیں۔ ان کا اصل نام تمت رائے سری واستو تھا، قلبی نام پریم چند۔ انہوں نے اپنی تحریر میں حقیقت، اخلاق اور انسان دوستی کو پیش کیا۔ پریم چند کا مقصد محض کہانی لکھنا نہیں بلکہ اصلاح معاشرہ تھا۔ انہوں نے سماج کو کے دکھ، غریب، ناانصافی، اخلاقی زوال کو موضوع بنایا۔ ان کے افسانے عام آدمی کے دل، ضمیر اور حالات کی ترجمانی کرتے ہیں۔ شرارت پریم چند کی ایک نہایت دلچسپ مگر سبق آموز کہانی ہے۔ یہ افسانہ بظاہر معمولی شرارت پر مبنی ہے، مگر اس کا پیغام گہرا ہے۔ پریم چند نے انسانی فطرت، بچوں کی معصومیت اور سماجی رویوں کو دکھایا ہے۔ شرارت میں ہنسی کے ساتھ اصلاح اور جذبات کی گہرائی بھی شامل ہے۔ یہ کہانی اخلاقی تربیت، رحم اور انسانی رشتوں کی بنیاد کو واضح کرتی ہے۔ کہانی کا خلاصہ: شرارت کی کہانی ایک چھوٹے گاؤں یا قصبے کی ماحول میں گھومتی ہے۔ مرکزی کردار ایک بچہ ہے جو نہایت شرارتی مگر دل کا صاف ہے۔ اس کی شرارتیں اکثر بڑوں کو تنگ کرتی ہیں، مگر نیت بری نہیں ہوتی۔ پریم چند نے اس کردار کے ذریعے معصومیت اور سچائی کو ظاہر کیا۔ کہانی کا آغاز وقت ہوتا ہے جب بچہ ایک معمولی مذاق کرتا ہے۔ وہ اپنے پڑوسی یا استاد کے ساتھ شرارت میں کوئی چیز چھپا دیتا ہے۔ یہ چھوٹی سی حرکت بڑے مسئلے میں بدل جاتی ہے اور سب پریشان ہوتے ہیں۔ بچہ پہلے خوش ہوتا ہے مگر بعد میں خوفزدہ اور شرمندہ بھی۔ اس کے دل میں احساس جرم جاگتا ہے اور وہ حقیقت بتا دیتا ہے۔ یہ لمحہ کہانی کا موڑ ہے جہاں شرارت ندامت میں بدل جاتی ہے۔ پریم چند نے اس منظر کو بڑی نرمی اور انسانی احساس سے لکھا۔ کہانی کے آخر میں بچہ اپنی غلطی کو تسلیم کرتا ہے، معافی مانگتا ہے اور بڑے بھی اس کی سچائی دیکھ کر نرمی اختیار کرتے ہیں اور ہنستے ہیں۔ یہ چھوٹی شرارت زندگی کا بڑا سبق سکھا دیتی ہے۔ پریم چند نے اس افسانے میں دکھایا کہ بچوں کی تربیت کیسے ہونی چاہیے۔ سزا کے بجائے محبت، سمجھ اور برداشت سب سے مؤثر طریقہ ہے۔ شرارت ہمیں سکھاتی ہے اخلاقی اصلاح خوف سے نہیں، شفقت سے ہوتی ہے۔ یہ کہانی کی روح ہے جو قاری کے دل پر گہرا اثر ڈالتی ہے۔ پریم چند کی کہانیوں میں یہی انسانی جذبات کی سچائی جھلکتی ہے۔ شرارت یہاں صرف کھیل نہیں بلکہ کردار سازی کا ایک موقع بن جاتی ہے۔ کہانی میں طنز، مزاح اور اخلاقی سبق تینوں خوبصورتی سے یکجا ہیں۔ کرداروں میں تجزیہ: مرکزی کردار بچہ کہانی کا دل اور روح ہے۔ وہ شرارتی ضرور ہے مگر نیک نیت اور معصوم دل کا مالک ہے۔ اس کی حرکت کبھی کبھار نقصان دہ لگتی ہے مگر ارادہ برا نہیں ہوتا۔ پریم چند نے اس کہانی میں بچپن کی سچائی اور توانائی دکھائی۔ یہ کردار بچپن کی نفسیات اور معاشرتی تربیت کا عکس ہے۔ دوسرے کردار اس کے والد استاد ہیں جو سمجھدار اور نرم دل ہیں۔ وہ بچے کی غلطی دیکھ کر غصہ کرتے ہیں مگر دل سے رحم دل ہیں۔ ان کی کردار میں تربیت، ضبط، سمجھ بوجھ کی مثال ملتی ہے۔ تیسرا کردار ماں یا گھر کے بزرگ کا ہے۔ یہ پیار کی علامت ہیں۔ یہ کردار محبت کے ذریعے بچے کے دل کو درست سمت میں لاتے ہیں۔ پریم چند نے ہر کردار کو حقیقی زندگی کے قریب رکھا ہے۔ افسانے کا موضوع: شرارت کا بنیادی موضوع بچوں کی تربیت، انسانی اخلاقیات ہے۔ پریم چند نے بتایا کہ غلطی ہر انسان سے ہو سکتی ہے، خاص کر بچپن میں، لیکن اصل اہمیت اس بات کی ہے غلطی کو کیسے درست کیا جائے۔ یہ کہانی ہمیں معافی، محبت اور سچائی کی طاقت یاد دلاتی ہے۔ پریم چند کے نزدیک تعلیم کا مقصد صرف کتابی علم نہیں بلکہ انسان بننا ہے۔ شرارت اسی فلسفے کا عملی انداز میں پیش کرتی ہے۔ یہ کہانی بچپن، اخلاقی اور سماجی رویوں کے درمیان توازن دکھاتی ہے۔ پریم چند نے دکھایا کہ معاشرہ بچوں کو سزا دینے نہیں بلکہ رہنمائی دیتا ہے۔ پریم چند نے دکھایا کہ معاشرہ بچوں کو سزا نہیں بلکہ رہنمائی دے۔ ان کا پیغام کہ محبت اصلاح کا سب سے مؤثر ذریعہ ہے۔ شرارت ہنسی میں چھپی ہوئی گہری سنجیدگی کا خوبصورت نمونہ ہے۔ یہ کہانی قاری کو مسکراہٹ کے ساتھ غور و فکر پر مجبور کر دیتی ہے۔ سماجی اخلاقی پیغام: شرارت بظاہر سادہ کہانی ہے مگر اس میں معاشرتی سبق پوشیدہ ہے۔ پریم چند نے بتایا کہ بچے فطرتاً نیک ہوتے ہیں مگر اثرات سے سیکھتے ہیں۔ اگر معاشرہ انہیں پیار دے تو بہترین انسان بن جاتے ہیں۔
لیکن اگر سزا اور خوف دیا جائے تو بغاوت یا جھوٹ سیکھ لیتے ہیں۔ پریم چند نے تربیت، نرمی اور سمجھداری کی اہمیت پر زور دیا۔ انہوں نے دکھایا کہ شرارت بھی اصلاح کا ایک موقع بن سکتی ہے۔ کہانی ہمیں سکھاتی ہے کہ سچ بولنا ہمیشہ بہتر راستہ ہے۔ بچہ اپنی غلطی مان کر سچا بن جاتا ہے۔ یہ اصل کہانی ہے، یہ افسانہ ہے، ہمیں معاف کرنے، برداشت کرنے اور سمجھنے کا سبق دیتا ہے۔ پریم چند کا مقصد یہی ہے کہ انسانیت کا رشتہ مضبوط بنایا جائے۔ فن پہلو: پریم چند کی زبان سادہ، فطری اور عوامی انداز کی حامل ہے۔ شعر مکالمے قدرتی کرداروں کے مزاج کے مطابق ہیں۔ کہانی میں طنز اور مزاح کے ذریعے اخلاقی اصلاح کا عنصر نمایاں ہے۔ بیانی انداز دلکش اور قاری کے دل میں مسکراہٹ پیدا کرتا ہے۔ پریم چند نے مناظر کو حقیقت کے قریب رکھا، مثنوی رنگ نہیں بھرا۔ کہانی کا تاثر آخر تک دل میں نرمی، ہمدردی جگاتا ہے۔ پریم چند کے اسلوب کو یہ خوبی ہے کہ سبق چھپا نہیں محسوس ہوتا ہے۔ افسانے کا پلاٹ مختصر مگر مربوط اور انجام فطری اطمینان بخش ہے۔ شرارت میں پریم چند کا مخصوص اصلاح انداز پورے عروج پر ہے۔ یہ کہانی ان کے فن افسانہ نگاری بہترین مثالوں میں شامل ہے۔ ان کی تحریر قاری کے دل و دماغ دونوں کو متاثر کرتی ہے۔ نتیجہ: شرارت منشی پریم چند کی ایک ایسی کہانی جو دل کو چھو جاتی ہے۔ یہ افسانہ بچوں کی معصومیت، بڑوں کی سمجھ بوجھ کے رشتوں کو دکھاتا ہے۔ پریم چند نے بتایا کہ ہر غلطی ایک نیا سبق سکھا دیتی ہے۔ شرارت ہمیں یاد دلاتی کہ اخلاق کا آغاز بچپن سے ہونا چاہیے۔ یہ کہانی نہ صرف تاریخی ہے بلکہ اخلاقی تربیت کا ذریعہ بھی ہے۔ پریم چند نے ادب کو زندگی کے قریب لا کر حقیقت کو آئینہ بنایا۔ ان کے افسانے میں ہنسی بھی ہے، درد بھی اور روشنی بھی۔ شرارت اس روشنی کو ایک نرم کرن ہے جو دلوں کو منور کرتی ہے۔ یہ افسانہ ہمیشہ زندہ رہے گا کیونکہ یہ انسانیت کی کہانی ہے۔ پریم چند کا پیغام سادہ مگر ابدی: محبت سب سے بڑی اصلاح ہے۔